علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ذہنی دماغی صلاحیتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ انسان بہت سی چیزوں کو یاد رکھتا ہے، بہت سی چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کبھی اس انسان کو کسی دوسرے انسان سے دکھ پہنچتا ہے تو یہ انسان اس کو بسا اوقات بھلاتا نہیں ہے، بسا اوقات بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ غم، وہ دکھ اس کے ذہن سے نہیں نکلتا، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ دکھ، وہ غم جو دوسرے کی طرف سے پہنچتا ہے وہ نفرت کا سبب بن جاتا ہے، پھر وہ غصے کا سبب بن جاتا ہے، پھر جب وہ غصہ پرانا ہو جاتا ہے تو وہ کینہ بن جاتا ہے، جسے بغض کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر کبھی بیوی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تو ذہن میں بیٹھ جاتی، نہیں نکلتی، وہ آہستہ 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 وہ نفرت میں بدل جاتی، آہستہ آہستہ وہ اولاد کی طرف سے، جوان اولاد، بچوں کی طرف سے عام طور پر اتنا نہیں ہوتا، جوان اولاد کی طرف سے، بچے اور بچیوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بات باپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، بسا اوقات باپ کی بات بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی کینے میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی بعد میں جا کر بے انتہا اس کی برائیاں سامنے آنے لگتی ہے۔ انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن، بلانے کی کوشش بھی کرے تو نہیں بلاتا، معاف بھی کر دے تب بھی وہ ذہن میں چپکی رہتی ہے بات۔ ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات کہ انسان کے ذہن میں دکھ اور غم کی جو باتیں آتی ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک ہے قول، ایک ہے فعل، یعنی ایک ہے بات اور ایک ہے کام۔ کوئی بندہ دوسرا حرکت ایسی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، مال کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ عملی ہے، اس کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوست ہوتے ہیں، بہت گہرے دوست ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات 20 سال کی دوستی ہوتی ہے، 20 سال کا کاروبار ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک بات دل میں چبھتی ہے اور وہ ساری 20 سال کی دوستی کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ اتنی مہلک چیز ہے، اتنی نقصان دہ چیز ہے، اور یہ دو چیزوں سے انسان کے اندر آتی ہے، ایک قول سے اور ایک فعل سے، ایک انسان کی زبان اور انسان کے عمل سے۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ ماہر نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ جو عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، وہ انسان بھلا دیتا ہے، لیکن زبان سے جو انسان کی تکلیف پہنچتی ہے کسی کی، وہ انسان نہیں بھلا سکتا۔ یہ جدید سائنس سب کہتی ہے۔ تو جانی نقصان پہنچائے، مالی نقصان پہنچائے، انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے، لیکن زبان سے دکھ پہنچائے تو وہ نہیں بھولتا۔ اور اگر یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر جو ملا جامی نے اپنی کتاب میں لکھا
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا، اس کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا بیٹھ کے حضرت علی نے کیا کہا ہے اس شعر کے اندر۔ فرمایا کہ جراحات السنان لہل تیام، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم جو جسم کے اوپر لگتے ہیں، نیزوں کے زخم وہ مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے، ہمیشہ تازہ رہتے۔ انسان بس اوقات کہتا ہے کیا ہے، میں نے 2 جملے ہی بولے ہیں نا، کوئی آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے، لیکن کیا پتا اس نے جو 2 بول بولے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں راستوں پر رہنمائی فرمائی، قول اور فعل دونوں کے اوپر رہنمائی فرمائی، کہ ان دونوں سے انسان جو ہے وہ اس حد تک پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت مشہور حدیث، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی شان بیان کی کہ یہ اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اگر اس شان کے ساتھ مسلمان گھر میں رہتا ہو تو گھر میں نفرتیں پھر وہاں نہیں ہوتی، پھر وہاں دشمنیاں نہیں پلتی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انسان اس حدیث پر عمل کرے، اس ارشاد نبوی پر عمل کر کے رہے کہ جی میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوشش کرے انسان۔ اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت اسی نہج پہ ہونی چاہیے، وہ بڑے ہو کر بھی انشاءاللہ ان کی احتیاط ہوگی کہ ہماری زبان سے، ہمارے کسی فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہ انسان جب اپنی زبان پر قابو پا لے اور اگر بالفرض اس سے بات ہو جائے کوئی ایسی، کوئی عمل ہو جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو بھرپور کوشش ہو کہ زیادہ وقت گزرنے سے پہلے یہ دوسرے انسان سے معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، اور اگر معافی کا نہ ہو تو کم از کم اپنا طرز عمل بدل لے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو گھبرانا نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کوئی بول دیتا ہے، کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے کسی کو، بعد میں معافی مانگتا ہے، اگلا معاف نہیں کرتا، کہتے جا اپنا کام کرو، بس ایسی جو ہونا تو ہو گیا، تو بندہ پھر پریشان ہوتا ہے، پھر وہی نفرتوں میں بدل جاتی ہے بات۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار حل بتایا۔ یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ اپنی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زبان سے، کوئی عمل سے، اور بندہ دوسرے سے معافی مانگے، دوسرا آگے جھڑک دے، ویسے ہی بس ٹیلی فون ہی بند کر دے، سنے ہی نہ بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے معافی مانگے اور وہ دوسرا معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معافی مانگنے والا بری و ذمہ ہو گیا۔ بات کو بڑا سمجھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تکلیف پہنچی آپ سے زبان سے کسی چیز سے تو پھر ایسی صورت میں یہ بندہ معافی مانگتا ہے، اگلا معاف نہیں کرتا تو پریشان نہیں ہونا۔ اس انسان کی جو ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری کر دی، اب وہ بندہ اور اللہ جانے کہ وہ اس انسان کو دکھ پہنچا ہے، نہیں معاف کر رہا، لیکن یہ انسان بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اور یہ بتا دوں کہ اس کا اثر معاشرے پر بہرحال ہوتا ہے، معافی مانگی جائے، اگلا نہ دے معافی، پھر بھی اس معافی کا اثر ہوتا ہے، دوسرے انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے، میں بتا رہا ہوں یہ انسان نفرتوں سے کیسے بچے، یہ جو دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ ایک تو یہ کہ فوراً اس بندے سے معافی مانگ لی جائے، چاہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ نمبر 2 کہ پھر اپنے طرز عمل سے ثابت کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اب نہیں ہوگی۔
ثابت کریں. یہ نہیں کہ معافی مانگ لی پھر دوبارہ وہی رویہ شروع ہو گیا. اور مومن کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو ٹھیک ہے 10 دفعہ معاف کرے، 20 دفعہ معاف کرے، 70 دفعہ معاف کرے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مومن کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ جب کوئی اسے نقصان پہنچائے تو دوسری دفعہ وہ چوکنا ہو جائے، دوسری دفعہ وہ چوکنا ہو جائے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سکھایا. غزوہ بدر میں ایک شاعر قیدی ہو کر آیا. وہ اس لیے قید ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اشعار کہتا تھا اور کفار کو بھڑکاتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتے تھے. کتنا بڑا شاعر تھا. ان کے شعروں سے آگ لگ جاتی تھی اس وقت. وہ غزوہ بدر میں پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو رونے دھونے لگا کہ میرے بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غزوہ بدر میں معاف کر دیا، چھوڑ دیا، چلا گیا. احد کے موقع پر پھر اس نے یہی حرکتیں شروع کر دی. شاعر نے وہی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گیا. پھر پکڑا گیا. اب جب پھر پکڑا گیا احد میں تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی حرکتیں کرنے لگا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے رہنما اصول ہے زندگی گزارنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. پچھلی دفعہ تو ڈس لیا تھا نا، اب نہیں چھوڑا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نہیں چھوڑا. تو انسان کو اتنا چوکنا ہونا چاہیے. ہاں انسان اتنا نیک بن جائے کہ کوئی 70 دفعہ بھی اس کے ساتھ دکھ پہنچاتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑا پن. لیکن اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں اسلام نے یہی سکھایا کہ دبتے رہو، بس برداشت کرتے رہو، بس ویسے ہی دکھ جھیلتے رہو، بس یہی اسلام نے سکھایا؟ تو اس کا جواب عرض کیا کہ اسلام نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ آپ پکڑ کر سکیں. بس اوقات رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے بس اوقات بہت دل دکھانے والی بات پیش آ جاتی ہے. انسان معاف بھی کرتا ہے تب بھی وہ دل سے نہیں نکلتی. اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، اس پر پکڑ نہیں ہوتی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک وہ خاتون اور وہ مرد جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر شہید کیا، اور پھر ہندا نامی خاتون نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں سے چبایا، جگر کو نکالا اور اپنے دانتوں سے چبایا حضرت حمزہ کے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہندا جو ہے یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ہندا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس بھی تھی. اس لیے کہ ابو سفیان کی ایک اور بیٹی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ابو سفیان کی ایک اور بیٹی وہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت ام حبیبہ، اس کی ایک اور بیوی سے ایک اور بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. اس لیے ہندا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس تھی جس نے عجیب و غریب حرکت کی. فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر اوڑھ کر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. روایات میں آتا ہے کہ اس قاتل کو بھی، اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس کو بھی اور ہندا کو بھی الگ الگ موقع پر یہ فرمایا کہ اے ہندا، میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. یہ انسان بس اوقات اس غم کو نہیں بھولتا، اس دکھ کو نہیں بھولتا، اس کے ذہن سے نہیں نکلتا.
اب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیجیے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے. جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا. جہاں انسان کے ذہن سے وہ بات نہ نکلے تو پھر اللہ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن اس کے بعد شروع میں نے ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے، بعض خیالات گناہ ہوتے، بدگمانی بعض گناہوں میں چلی جاتی. ویسے کسی کے خلاف بدگمانی آ جائے، ذہن میں برا خیال آ جائے، اس پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ انسان بے بس ہے. لیکن جو اگلا جملہ ہے اس آیت کا کہ ان بعض الظن اسم، کے بعض گمان بعض خیال جو ذہن میں آتے ہیں اس پر گناہ ہوتا ہے. حضرت سفیان نے اس کی تشریح فرمائی. حضرت سفیان مفسر قرآن، انہوں نے تشریح فرمایا کہ وہ گمان گناہ ہوتے ہیں جس کو انسان اپنی زبان یا اپنے عمل سے ظاہر کرے. جب تک وہ گمان دماغ کے اندر ہے نا، جب تک وہ بدگمانی، وہ بری بات یا وہ نفرت جو بھی ہے دل ذہن کے اندر ہے، اس وقت تک تو گناہ نہیں. لیکن جب انسان اس کو قلم سے لکھے، زبان سے نکالے، بس اب یہ گناہ گار ہوگا. کیونکہ زبان سے نکالنا یا نہ نکالنا، لکھنا یا نہ لکھنا، واٹس ایپ کسی کو کرنا یا نہ کرنا، یہ بٹن دبانا نہ دبانا تو اس کے اختیار میں تھا نا. اس لیے انسان کے ذہن میں اگر کسی کی طرف سے کوئی بات آ جائے زندگی کے اندر اور سمجھنے لگیں کہ یہ ذہن میں بیٹھ رہی ہے اور یہ آگے چل کر نفرت کا سبب بنے گی، تو پھر ایسی صورت میں ایک تو اس انسان کو دل سے خود معاف کرنے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر ایسے انسان کو جو دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے. خاص طور پر ایسے انسان کو کہ جس سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو انسان اس کو معاف کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ دوبارہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ بیوی سے ایک غلطی ہوگی اس کو چپکایا ہوا ہے 10 سال سے 20 سال ہو گئے، وہ پھر آہستہ آہستہ کینے میں تبدیل ہو جائے گی، نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ غصے میں تبدیل ہو جائے گی. پھر وہ کسی نہ کسی وقت بار بار وہ منہ سے تانے دے گا اس پر. یہی حال شوہر کا ہوتا ہے کہ جب شوہر کو کوئی ایسی بات، شوہر سے کوئی ایسی بات ہو جائے، بیوی تانے دیتی، 10 سال بعد تانا دیتی. تانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے ذہن میں موجود ہے. بالکل اسی طرح دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں جہاں ایسی چیز ہو جائے، سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار شروع ہو جائے. اس بندے سے بھی معافی مانگی جائے اور پھر توبہ اور استغفار کا لمحہ ہو اور اپنے ذہن میں خیالات اچھے لانے کی کوشش ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ بتایا اس کینے کو، ان نفرتوں کو ذہن سے نکالنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کر کے دیکھیے گا، بہت گہرا اثر ہے اس کا، بہت گہرا اثر ہے. جس انسان کے دل میں آپ کو محسوس ہو کہ اس کے دل میں بوجھ ہے میری طرف سے، یہ کچھ تھوڑا سا ناراض ہے، کچھ ہو گئی تھی بات، اس کو دھونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتایا. فرمایا تہادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن. تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو کیونکہ یہ ہدیہ تحفہ دینا یہ دل کے کینے کو ختم کرتا ہے، دل کے کینے کو ختم کرتا ہے. انسان اپنی استطاعت کے مطابق ایسے رشتہ داروں کو، ایسے عزیز و قارب کو، یا آپس میں گھروں کے اندر بھی کوئی بات چیت ہو جائے، بچوں سے کوئی بات چیت ہو جائے، بچوں کے دل میں آپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے کوئی بات بیٹھ جائے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو بھرپور کوشش کرے انسان کے ہدیہ تحفہ دے کر، اس کے ساتھ احسانات کر کے اس کے دل میں سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کرے. اور یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کام جو آج کا موضوع تھا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے سامنے سے، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لو. اب وہ صحابہ میں بھی شوق پیدا ہوا، تو ایک صحابی تو ان کے پیچھے لگ گئے، گھر گئے ان کے، 1-2 دن ان کے گھر رہے. وہ صحابی سارے دن رات کے سارے اعمال دیکھے، 3 دن بعد واپس آنے لگے. تو ان صحابی نے کہا خیریت تو ہے، آپ آئے بھی اور پھر جا بھی رہے. کہنے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. انہوں نے بات کھول دی.
اور میں آ کر 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، مجھے ایک عمل بھی نظر نہیں آیا جو آپ میرے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو. میں بھی یہی کام کرتا ہوں، جو عبادات آپ ادا کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، مجھے تو اور کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. تب ان صحابی نے اندر کی بات کھول دی، وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. ان صحابی نے پتہ کیا کہا، وہ 3 دن رہنے والے صحابی سے، بس میرے اندر اور تو کوئی خوبی نہیں، بس ایک خوبی یہ ہے کہ مجھے کسی کی طرف سے دکھ اگر پہنچتا ہے تو میں فوراً اس کو معاف کر کے دل کو دھو لیتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت اور بغض نہیں ہے. یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے. آج بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان ایسا ہو نا جس کے دل میں نفرت نہ ہو، کسی کی بھی نفرت نہ ہو، کسی کی بھی نفرت نہ ہو، اور پھر یہ نہ کہیے گا جی کافر کی نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، جی مشرک کی نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سمجھایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کی جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے، وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے. اس لیے یہ انسان آج معاشرے کے اندر جہاں کہیں کسی سے دکھ پہنچے، زبانی یا عملی، فوراً بھرپور کوشش کرے اس کو معاف کرنے کی. اللہ تعالیٰ پورے معاشرے میں سے، ہمارے گھروں میں سے، ہمارے خاندانوں میں سے ہر ایک کے دل سے نفرتیں نکال کر آپس میں محبت عطا فرما دے، اور بغض و کینہ نکال کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سب کو نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.